اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ کہف کی ہم لوگ آیت نمبر 82 پڑھ رہے ہیں، اونلی ون آیا، ایک آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم، آیت نمبر 82۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ اب یہاں پر جو انٹرپریٹیشن ہے کہ خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو بتا رہے ہیں کہ جس بات کے اوپر آپ صبر نہیں کر سکے، تو اب وہ آپ کو ہم ایکسپلین کریں گے، یعنی کہ مطلب خضر علیہ السلام جو ہے وہ اب ایکسپلین کر رہے نا کہ ایک ایک کر کے۔ تو اب یہ ہے جو دیوار جو جس کو انہوں نے، وہ گرنے والی تھی دیوار، جس کو انہوں نے پھر سے کھڑی کر دی اور سیدھی کر دی ایک دم، اور یہ وہ جگہ تھی جہاں پر اس شہر کے لوگ جو تھے، بستی کے لوگ، وہ بہت ہی مطلب مین تھے، اور وہ جو مطلب انہوں نے کھانا بھی مانگا تو مطلب گئے ہوں گے وہ ایک ایک مطلب ہر گھر میں جا کے بولے ہوں گے نا کہ بھئی ہم کو کھانا دو، تو انہوں نے سب نے انکار کر دیا، تو یعنی مطلب وہ لوگ بہت روڈ تھے۔ تو یہ اب وہ یتیموں کی مطلب یہاں پر جو دیوار تھی جس کو انہوں نے صحیح کر دیا خضر علیہ السلام نے، تو موسیٰ علیہ السلام اس کے اوپر مطلب ان کے اوپر وہ ہو گئے کہ کیوں کیا آپ نے یہ، اس کا اجر لینا چاہیے تھا آپ کو، یعنی اس کا چارج لینا چاہیے تھا۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ، تو رہی بات دیوار کی، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ یتیمَيْنِ، وہ دو تھے، آئینی آئینی جب بھی آئے گا وہ ڈوئل فارم میں، تو فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ وہ تھی، وہ مطلب دو بچے تھے، یتیمینی یعنی کہ مطلب وہ لوگ یتیم بھی تھے، اور وہ دونوں جو تھے وہ لڑکے تھے اور دونوں یتیم بھی تھے، فی المدینہ اس شہر کے اندر، اسی شہر کے اندر، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، کنز خزانے کے لیے، یعنی کوئی بھی خزانہ ٹریجر جو ہے اس کے لیے ہے، تو وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، تو تھا اس کے دیوار کے نیچے ایک خزانہ تھا ان لوگوں کے لیے، جو بھی ہوگا اس کے اندر مطلب سونا ہوگا یا جو بھی مطلب چیزیں جو خزانے سے تعلق رکھتی ہیں، تو وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا ان دونوں کے لیے، وہ دونوں یتیم جو تھے ان کے لیے اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ تھا جو دفن تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا، اور ان دونوں کے والد، ابوہما صالحان، اور وہ دونوں بچے جو تھے لڑکے، ان کے ابوہما یعنی ان کے والد جو تھے وہ بہت صالحان تھے، یعنی بہت ہی نیکوکاروں میں سے تھے، رائچیس تھے۔ تو وہ بندے جو بہت ہی صالح تھے، انہوں نے اپنے بچوں کے لیے ایک جو خزانہ دفن کیا ہوا تھا، تاکہ وہ لوگ جب بڑے ہوں اور تب اللہ کی ہی کسی نہ کسی قدرت سے ان کو وہ پتا چلے گا اور وہ نکالیں گے۔ لیکن ابھی اگر یہ دیوار گر جاتی تو وہ جو برے لوگ ہیں اس شہر کے،
وہ سب لے بھی لیتے، یتیم بچوں سے لے بھی لیتے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کو غلط طریقے سے بھی مطلب استعمال کرتے. تو اللہ کو اس کو بچانا تھا، اسی لیے اس دیوار کو خضر علیہ السلام نے اسٹریٹ کر دیا تاکہ وہ گرے نہیں. گرنے کے بعد وہ خزانہ باہر آ جائے گا، دکھے گا، ایکسپوز ہو جائے گا. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ، تو ارادہ کیا تمہارے رب نے، تو ارادہ کیا تمہارے رب نے، أَن يَبْلُغَا، کہ وہ بچے جو ہے وہ بلوغت تک پہنچے، یعنی کہ مطلب وہ لوگ بڑے ہو جائیں، بالغ ہو جائیں. اشدہما، ان کی جو برابر جو صحیح عمر ہے، جو اس عمر کو وہ پہنچ جائے، جس کو کہتے ہیں کہ جو پوری فل اسٹرینتھ کی عمر، یعنی کہ وہ عمر جس کے اندر یعنی کہ بچے جو ہے وہ پوری طرح سے بالغ ہو جاتے ہیں، بلوغت پہ پہنچ جاتے ہیں، اور وہ صحیح اسٹرینتھ یعنی کہ ان کی طاقت اور قوت کی عمر ہوتی ہے. تو فَأَرَادَ رَبُّكَ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، تو ارادہ کیا آپ کے رب نے کہ پہنچ جائے وہ دونوں بچے اس صحیح پختہ عمر کو، یعنی کہ وہ جس میں مضبوطی ہوتی ہے، جوان. وَيَسْتَخْرِجَا، اور پھر خروج خرجا نکالنا، وَيَسْتَخْرِجَا، اور وہ دونوں اس کو نکال لیں. یہاں پر دونوں کی ہی مطلب ڈوئل فارم میں ہی ہے جو آیا، یہ وَيَسْتَخْرِجَا، دونوں نکال لیں. کنزہما، ہما دونوں، اپنا دونوں کا خزانہ، کیونکہ وہ دونوں کا ہے، وہ ان کے والد کا ہے، اس کا مطلب وہ دونوں کا ہے. کنزہما رحمتم بربک، اور یہ رحمت ہے تمہارے رب کی طرف سے. اللہ نے اس کو بتایا کہ یہ رحمت ہے تمہارے رب کی طرف سے. تو جو کچھ بھی ہوئی ہیں چیزیں وہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے. وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، اور یہ میں نے اب یہ جتنے بھی کام تھے یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیے، کہ میں خود ہی اس کو نہیں کر رہا تھا. ذَلِكَ تَأْوِيلُ، اور یہ ہے اس کا بیان یا انٹرپریٹیشن، تعویل، ما لم تستطع علیہ صبرا، جس پر کہ آپ صبر نہیں کر سکے. لیکن وہ صبر کر بھی نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ جو تورات کا علم تھا وہ ڈیفرنٹ ہے، اور جو خضر علیہ السلام کو اللہ نے علم دیا تھا وہ ڈیفرنٹ ہے. دونوں ڈیفرنٹ علم ہیں. یہی تو وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے جب کہا کہ جہاں پر دو سمندر ملتے ہیں، دو نالج، ایک موسیٰ علیہ السلام کا نالج جو تورات، جو ان کے بعد بھی چلتی رہی وہ تورات، کب تک؟ عیسیٰ علیہ السلام کے ٹائم تک. تو وہ تورات کا علم اللہ نے ان کو دیا تھا، تو وہ ایک علم. دوسرا علم وہ جو خضر علیہ السلام کو دیا گیا تھا. تو جہاں پر جا کے وہ دونوں ملیں گے، تو یعنی کوئی ایسا نہیں تھا کہ بھئی یہاں سے ایک پتلی دھار آ رہی ہے سمندر کی، یہاں سے آ رہی، اور وہ جہاں مل گئی وہ زمین کا ایک ٹکڑا ہے، وہاں پر ان کو ملنا ہے. نہیں، وہ تو سمندر ہے نا، اس کا وہاں پر آنا، پھر ادھر سے دوسرے سمندر کا آنا، اتنی بڑی اسپیس ہے وہ، اور اس جگہ کے اوپر ملنا. تو دو علم کا بھی تو ملنا ہے نا، دو طرح کے علم کی ملاقات بھی ہو رہی ہے، ایک خضر علیہ السلام کا علم، ایک موسیٰ علیہ السلام کا علم. اور جب وہ چڑیا جب بوٹ پہ آ کے بیٹھی اور اس نے 2 بار پانی کے اندر جیسے ایسی پیکنگ یعنی چونچ مار کے پانی لیا، تو 2 ڈراپ اس نے لیا نا، ایک تو وہ 2 ڈراپ جو ہے وہ بھی وہی ہے کہ جو 2 سمندر کے 2 ڈراپ، یعنی کہ دونوں کے پاس جو علم ہے وہ ایک سمندر کے اندر کا ایک ڈراپ ہے دونوں کے پاس. ایک ڈراپ کا علم جتنا ہے خضر علیہ السلام کے پاس،
اور ایک ہی ڈراپ کے جتنا علم ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس. تو سمندر جو اتنا بڑا ہے وہ علم ہے اللہ کے پاس. تو اللہ اپنے علم کے تحت جو بھی کرتا ہے وہی ہے. اور یہ قضاء و قدر سے تعلق رکھتی ہے بات کہ جو انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہاں پر انہوں نے کہا کہ آپ اس بات پہ صبر نہیں کر سکے تھے. اور کیسے کریں گے جب ان کو معلوم ہی نہیں ہے. As for the wall, it belonged to 2 youths, orphans in the town. There was beneath it a buried treasure, to which they were entitled. Their father had been a righteous man, so your Lord desired that they should attain their age of full strength and get out their treasure, a mercy and favor from your Lord. I did not of my own accord. Yani I did it not of my own accord. Such is the interpretation of those things over which you was unable to hold patience. تو اب اس کی جو نوٹس ہیں Two 425. The wall was in a ruinous state. دیوار بالکل گرنے کی حالت میں تھی. If it had fallen, the treasure buried beneath it would have been exposed and would certainly have been looted among the churlish and selfish people. تو اگر وہ دیوار گر جاتی تو وہ جو اس کے نیک جو نیک باپ ہے اس باپ نے اس کو مطلب اس کا جو بھی اس نے حلال طریقے سے کمایا ہوگا وہ اس نے اپنے بچوں کے لیے رکھا وہاں اور اس کو دفن کیا تھا اس نے اس دیوار کے نیچے. تو وہ باہر آ جاتا دیوار کے گرتے ہی اور یقیناً سارے لوگ بولتے ارے یہاں تو خزانہ ہے لوٹ لو. اور یہ وہ لوگ ہیں جو بہت ہی مطلب جس کو خود غرض بدتمیز قسم کے لوگ تو وہ تو اس کو لوٹ لیتے نا. The treasure had been collected and buried by a righteous man. اور وہ جو خزانہ تھا وہ تو جمع کیا ہوا اور پھر اس کو دفن کیا تھا ایک نیک اور صالح اللہ کے بندے نے یعنی ایک شخص نے. تو سوچو جب ہماری زندگیوں میں جب کوئی اچھی چیز ہوتی ہے یا ہم کو کوئی اچھی چیز ہم کو ملتی ہے تو وہ ہو سکتا ہے ہمارے لیے کسی نے ہمارے لیے بھی وہ چیز کیا ہوگا یا کوئی ایسی دعا کی ہوگی اور یا پھر ہمارے لیے کوئی ایسا ایفرٹ کیا ہوگا جس کی وجہ سے ہم جو ہیں یعنی کہ مطلب ہم کو بھی مطلب اللہ نے جو صحیح چیزیں بھی دیا یا ہمیں جس طرح سے اللہ نے رکھا اور یا ہمیں مسلمان بنایا. تو یہ تمام چیزیں بھی ہو سکتی ہیں نا کہ ہمارے باپ دادا دادا کے دادا سگر دادا پھر اور اس کے بھی اوپر جائیں گے تو معلوم نہیں کون کس نے کیا نیکی کری یا پھر کیا ہوا کہ وہ اسلام قبول کرے جس کی وجہ سے آج ہم اسلام پہ ہیں. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن اللہ ہم کو ان سب سے ملائے گا آخرت میں نا. لیکن یہاں پر تمام اچھائیوں کے بعد بھی آزمائش تو ہوگی. چاہے یہ بچے بڑے ہو جائے جوان ہو جائے ان کو اپنا وہ ٹریجر وہ خزانہ مل جائے تو بھی کیا ان کے لیے ہارڈ شپ نہیں ہوگی؟ آف کورس ہوگی. ان کو کتنی ساری چیزوں سے سخت گزرنا ہی پڑے گا. اس لیے ہر انسان کو کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سختیاں ہوتی ہے جو آزمائش ہوتی ہے اس سے گزرنا ہی پڑتا ہے. کوئی پاس ہو جاتا ہے کوئی فیل ہو جاتا ہے اور کوشش ہم کو یہی کرنا چاہیے کہ ہم پاس ہی ہوں اور اللہ سے مدد مانگتے رہنا چاہیے کہ ہم اس کے اوپر برابر جیسا اللہ نے چاہا ویسا ہم کریں اور ہم پاس ہو جائیں. The treasure had been collected and buried by a righteous man. It was not in any sense of the word ill-gotten gains. اللہ جس کی حفاظت کر رہا ہے تو اس کا مطلب وہ کوئی حرام کا مال تو تھا نہیں کہ حرام طریقے سے کمایا ہوا ہے. اگر حرام طریقے سے کسی بھی مال کو حاصل کیا ہے تو پھر اس کا انجام بھی بہت برا ہی دیکھے گا بندہ
کیونکہ اب اللہ کا رحم تھوڑی اس میں آئے گا. اللہ کا رحم جو ہے وہ اللہ کے نیک بندے نیکوکاروں کے لیے آئے گا. لیکن اگر سوچو کسی کا باپ جو ہے اس نے کوئی حرام کی کمائی کر کے اپنے بچوں کے لیے اس نے سب کر کے رکھا کہ بھئی دیکھو یہ میرے بچوں کے لیے میں نے یہ سب جو رکھی ہے میری کمائی، یہ ان کے لیے سب تمام بندوبست کر کے رکھا ہے، لیکن وہ حرام طریقے سے اس نے حاصل کیا ہے. تو وہ حرام طریقے سے جو حاصل کیا ہے اس کی حفاظت تو اللہ نہیں کرے گا نا. اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے بہت ساری برائیاں آئے، اور ان برائیوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ بندہ جو ہے آخرت میں جہنم میں جائے. اس کی اولاد ہو سکتا ہے کہ وہ غلط مال سے غلط ساری چیزیں کرے. اسی لیے جو نیک رائٹیس والے بندہ تھا نا وہ، اسی لیے اللہ نے اس کی حفاظت کی. It was buried expressly in the interest of the orphans by their father before his death. یعنی اس باپ نے اپنی موت سے پہلے اپنے وہ بچے جو یتیم ہونے والے ہیں ان کے لیے اس نے فوراً وہاں دفن کر دیا، تاکہ اس کے جو بچے ہیں ان کے لیے ہے وہ. It was intended that the orphan should grow up and safely take possession of their heritage. اور ارادہ نیت یہ تھی کہ وہ یتیم جو ہیں جب وہ بڑے ہو جائیں تب ان کو اپنی جو بھی وراثت ہے وہ ملے، اس پہ مطلب قبضہ ملے. It was also expected that they would be righteous men like their father. اور یہ بھی ایک اللہ نے اس چیز کو بچایا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ، اور ہم نہیں جانتے نا خضر علیہ السلام کون تھے، کیا تھے، وہ کوئی انسان تھے یا فرشتہ تھے یا کوئی نیک روح تھی، یا پھر وہ ہمیشہ کے لیے اللہ نے ان کو ایور گرین یعنی کہ مطلب کبھی بھی مطلب ڈیتھ نہیں، تو ویسا ان کو رکھا تھا کہ جیسے ابلیس کو بھی تو اللہ نے دے دیا نا کہ لے بھیجا تجھے بھی ہمیشگی والی لائف تو مل گئی نا. تو ویسے ہی اگر خضر علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے لیے جو بھی اللہ کا قضاء اور قدر کا کام جو ہے اس میں ہے، وہ تو اللہ کا جو بھی حکم ہوگا وہ وہی کریں گے نا. تو وہ نیک اور صالح نیک بندہ جو رائچیس مین جو تھا ان کا فادر، ان کے والد، تو وہ اللہ نے اس کی حفاظت کیا تاکہ یہ دونوں بچے جب بڑے ہوں گے تو یہ بھی اپنے باپ کی طرح نیک بندے ہوں گے، صالح ہوں گے. And use the treasure in good works. اور وہ خزانہ جو ان کے باپ کا ہے اس کو اچھے کاموں میں استعمال کریں گے، کیونکہ وہ بھی نیک ہیں. تو اگر وہ اچھے کاموں میں استعمال کریں تبھی اللہ نے حفاظت کیا اس کی. And in advancing righteousness among an otherwise wicked community. یعنی وہ wicked community وہ جو ایک بہت ہی مطلب بولتے ہیں نا کہ ایک دم شیطانی اور بہت ہی بری یعنی کہ وہ کمیونٹی تھی، وہ بستی کے لوگ وکیڈ لوگ تھے، وہ بہت ہی ٹیڑے خراب. تو لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بچے بڑے ہو کر اپنے اس کو یعنی کچھ ایسے کاموں میں لگائیں تاکہ ان کے اندر بھی رائچسنس کے جو ہے یعنی ان کو بھی نیک اور صالح بننے کی طرف لائیں. یعنی وہ اپنی کوشش کریں تاکہ جیسے اس طرح سے علم پھیلائیں، یا پھر مطلب اس کے لیے ایسے ٹیچرز بھی لائیں. تو یہ سب چیزیں ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ بستی جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ چینج ہو جائے. There was thus both public and private interest involved in all the three incidents. یعنی تینوں واقعات جو تھے، کشتی کا واقعہ، اس کے بعد وہ بچے کو جو قتل کر دیا گیا وہ واقعہ، تو بچے کو جو قتل کر دیا گیا، اور تیسرا یہ جو دیوار کو ٹھیک کر دیا گیا. تو یہ تینوں واقعہ جو ہیں تو یہ دونوں یعنی مطلب پبلک کے لیے بھی تھا اور پرائیویٹ انٹرسٹ میں بھی تھا، یعنی کہ مطلب کسی کے لیے خود کے لیے بھی تھا، اور مطلب اس کے اندر یعنی لوگ بھی مطلب لوگوں کے لیے بھی تھا. تو جیسے کہ وہ بچے کو جب قتل کر دیے تھے جو، تو وہ بھی تو تھا نا کہ وہ نیک ماں باپ کی مطلب بری اولاد، لیکن وہ تو نہیں سمجھ رہے نا اس کو بری، وہ تو بھی بچہ ہے. کیسے سوچیں گے کہ یہ بڑا ہو کے کیا بننے والا ہے؟ اللہ کو معلوم ہے کہ یہ بڑا ہونے کے بعد جس طرح کی حرکتیں کرے گا
اور جو کچھ بھی یہ کرے گا اس سے اس کے ماں باپ جو ہے ان کو بہت ہی تکلیف ہوگی، دکھ ہوگا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے بچے کو بچانے کے لیے یہ مومن جو ہے، یہ مومن والدین ہیں، لیکن یہ اس کو بچانے کے لیے جھوٹی گواہی بھی دے دیں، جھوٹ بھی بول دیں، تو پھر ان کا ایمان ضائع ہو جائے گا. تو اللہ کو نہیں چاہیے تھا نا کہ ان کا بھی ایمان ضائع ہو، تو اللہ نے اس بچے کو ہی ختم کروا دیا. اور اگر کسی کو، اگر ماں باپ کو یہ بولا جائے کہ دیکھو یہ تمہارے بچے کو ختم کر کے اب تم کو اچھی اولاد دی جائے گی، تو کیا وہ اس کے اوپر بولیں گے کہ ہاں ہاں برابر ٹھیک ہے، اس لیے ابھی ہم کو کوئی دکھ نہیں ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. ان کو دکھ تو جب وہ دوسرا بچہ جو ہوگا بھی نعم البدل اس کے باوجود بھی وہ لوگ وہ بچے کو یاد کر کے کیوں نہیں روئیں گے؟ ان کی تو اولاد ہے نا وہ. لیکن اللہ نے ان ماں باپ کے حق میں اچھا ہی کیا، کیونکہ وہ مومن جو تھے وہ اپنا ایمان ضائع ہو جاتا ان کا اگر وہ اپنے بچے کے جھوٹ میں، گناہ کے اندر جھوٹی گواہی دیتے، تو پھر ان کا بھی ایمان ضائع ہو جاتا. تو اللہ کو نہیں چاہیے تھا کہ وہ مومن بندے ایسے ہوں. اور پلس جب یہ بچہ چھوٹی سی ایج میں یہ اس کو مار دیا گیا ہے، تو اب وہ چھوٹی سی ایج میں تو اس کے اوپر اس نے کوئی گناہ تو تب تو نہیں کیا ہے نا، تو تب تو وہ بچہ تو نہیں جائے گا نا کہ بھئی اس کو اب جہنم میں ڈالو. نہیں، اس بچے کو بھی اللہ نے بچا لیا کہ وہ جنت میں جائے گا. اور لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ماں باپ کو جب دوسرا بچہ ہو جائے تو وہ اس کی یاد بھی نہ کریں، یاد کر کے روئیں بھی نہ. یہ ہو نہیں سکتا، وہ سب دماغ میں ہی رہتا ہے. لیکن پھر بھی اللہ نے جو کیا وہ ان ماں باپ کے حق میں خیر کیا، بلکہ وہ بچے کے حق میں بھی، اور پھر ان کو اللہ نے ان کو اچھا نیک اولاد بھی دی. لیکن کیا کسی بھی ماں باپ کو یہ بولیں گے کہ دیکھو وہ جو ہے نا وہ تمہارا بہت بد نکلنے والا تھا، وہ بہت بدکار ہونے والا تھا، اسی لیے اب تم کو دیکھو یہ اچھی اولاد مل گئی نا، تو ابھی تم مطلب اس کے اوپر بہت ہی خوش ہو جاؤ، یا مطلب اچھا مطلب یہ سوچو کہ ہاں بھائی ہمارے ساتھ بہت اچھا ہوا. یہ ہو نہیں سکتا. کسی بھی ماں باپ کو اگر ایسا بولیں گے تو کیا بولیں گے ہاں ہاں ٹھیک ہے برابر، ابھی ہم ہاں سمجھ گئے، ہاں وہ برا ہونے والا تھا نا برابر، یہ ابھی اچھا ہے، ٹھیک ہے ابھی ہم اس پہ بہت مطمئن ہے. ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے. وہ تو وہ بچے کی یاد رہے گی. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے جو چیز کیا وہ یہی تھی کہ سب کو بچایا. لیکن کیا بندہ اس کو سمجھ سکتا ہے؟ وہ علم جو ہے اللہ نے قضاء و قدر کے اندر، جو اللہ کی پوری ایک فوج ہے قضاء و قدر کے اندر، اس میں اللہ نے خضر علیہ السلام بھی ہے اس کے اندر، جو وہ اللہ کے حکم سے جو بھی کام کرتے ہیں. تو یہ سب کے انٹرسٹ میں ہے برابر. ایج آف فل اسٹرینتھ جو ہے وہ وہی ہے جو بچے جوان ہو کے بڑی پخت، ان کی جو مضبوط اسٹرینتھ کی، جو طاقت کی، قوت کی جو عمر ہے، یعنی وہ جوان ایک دم. اور ایکچولی تو وہ ہوتی ہے جب جو فل اسٹرینتھ بولی جاتی ہے نا جس کو، وہ 40 ایئرز ہے ویسے. لیکن پھر بھی بلوغت کا مطلب یہ ہے کہ وہ جوان ہو گئے ہیں، 18 19 سال یا 20 21 سال کے ہو گئے. اب وہاں سے ان کی وہ طاقت والی ایج ہے جو کہ 40 کے اندر پیک پہ جاتی ہے ایک دم وہ طاقت. اور نیکسٹ نوٹ جو ہے دوز ہو ایکٹ ناٹ فرام اے whim اور اے پرائیویٹ امپلس آف دیئر اون، یعنی اپنے خود کے اس سے نہیں، یعنی کہ مطلب دل میں جو ہے وہ کرے، ایسا نہیں ہے. بٹ فرام ہائر اتھارٹی، یعنی کہ جو ہائر اتھارٹی کی طرف سے، یعنی کہ جو بلند، یعنی جو سلطان، وہاں سے تم کو حکم جب آئے گا وہ تم کریں گے نا. تو ہیو ٹو بیئر دا بلیم فار ایکٹس آف دا گریٹسٹ وزڈم اینڈ یوٹیلیٹی، یعنی وہ کام جس کے اندر بہت حکمت ہے، بہت بڑی حکمت، اور بہت بڑی اس کے اندر مطلب یعنی اس کی وہ کام کاراگر ہونا. تو وہ تمام چیز کے لیے الزام کو تو سہنا پڑتا ہے. نیچرلی کوئی وہ تو یہی سوچیں گے نا کہ یہ خضر علیہ السلام ہے جو یہ کر رہے، لیکن نہیں، ہائر اتھارٹی اللہ ہے اس میں، اللہ کے حکم کے بغیر نہیں. اللہ نے حکم کیا، اللہ کو معلوم ہے کیا ہے آگے ہونے والا،
تبھی اللہ نے کیا. وہ بادشاہ کشتی ضبط کرنے والا ہے اور تبھی اللہ نے وہاں بھی یہ چیز مطلب کروایا کہ چاہے ان کو ہفتے بھر بعد یا پھر کچھ دنوں گھنٹوں کے بعد یا ایک مہینے بعد بھی اگر ان کو پتا چلتا ہے کہ یہ بادشاہ کے لوگ آئے فٹافٹ اور سب نوٹ ڈاؤن کر رہے کشتی کو اور یہ کشتی کو دیکھ کے چھوڑ دیتے ہیں تو تب ان کو سمجھ آئے گا اچھا دیکھا اچھا ہوا یہ اتنا سا اس کا تختہ ٹوٹا ہوا تھا ورنہ یہ پوری کشتی چلی جاتی ہماری. اب ہم اس کو پڑھیں گے تفسیر ابن کثیر میں انشاءاللہ.